من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ آپ کے سامنے آج سورہ فیل پڑھی گئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں وہ سورہ فیل پڑھ رہا ہے تو تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ اس کے دشمنوں پر اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھ سے اسلام کا کام لیں گے۔ یہ 2 تعبیر ہے اس کی۔ فیل کا ترجمہ دوستو ہاتھی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت بہت مشہور واقعہ ہے اصحاب فیل کا، ہاتھی والوں کا۔ بچے تھے آپ یا ہم، تو ہماری مائیں اس زمانے میں تو یہ تو تھا نہیں شیطانی دجالی، تو مائیں جو تھی نا وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا قرآن کریم کے قصے ہم لوگوں کو سناتی تھی اور سلاتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کی ماں کیا سناتی ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ اب تو سنانے انانے کی قصہ ضرورت نہیں ہے، ماں خود بھی موبائل میں لگی رہتی ہے بیچاری اور بیٹا کو بھی دے دیتی، تو ہی لے جان چھوٹی میری بھی۔ جتنے بھی قرآن میں واقعہ ہیں نا وہ سب ہم نے بچپن میں ماں سے سنا ہوا ہے اور ہم انٹرسٹڈ ہوتے تھے، سونے سے پہلے کہتے تھے امی آج قصہ سنائیں گے، تو کبھی یحییٰ علیہ السلام، کبھی زکریا علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی ہارون علیہ السلام، مختلف قصے ماں قرآنی سنایا کرتی تھی۔ اللہ کرے کہ آج کی ماؤں کو بھی توفیق ہو جائے۔ واقعہ کیا دوستو بہت لمبا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات عالم میں پوری دنیا کے انسانوں کو ایک عقیدہ، ایک مسلک، ایک مشرب، ایک فکر، ایک سوچ پہ جمع کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے ایک قانون بنایا ہے۔ وہ سارے انبیاء کو ہی قانون ملا جی، جزوی طور پر کچھ تفصیل ہوئی اس میں، وہ ہر نبی کو الگ الگ دی گئی۔ اب ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کامل شریعت عطا کی گئی اور کامل شریعت کی جامع ترین کتاب قرآن کریم عطا کی گئی، اور جنت ایک، جہنم ایک، جی صراط مستقیم ایک۔ تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات عالم کو فکری طور پر عبادت کا مرکز بھی ایک عطا کیا۔ قرآنی میں ہے نا، آئے گا انشاءاللہ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ
تعمیر ہو گیا تھا، پہلے تفصیل ہو گئی آپ کے سامنے کئی دفعہ، اور اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے جہت عبادت بنایا، تو پوری دنیا کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور سال میں ایک دفعہ حج کرتے تھے، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی سال میں ایک ہی دفعہ حج ہے۔ عربوں سے متصل جہاں بیت اللہ ہے، یہ عرب کو عرب نہیں بولتے تھے، اس کو حجاز مقدس بولا جاتا تھا، یعنی لوگوں کے حج کی جگہ۔ اس سے قریب حجاز سے قریب یمن تھا۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ نام، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، تفصیل میں آپ کہاں جائیں گے۔ اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ لوگ بیت اللہ کا حج کریں، تو اس نے ایک اپنی فکر کی غلطی کی وجہ سے یا بدعقیدگی کی وجہ سے، وہ نصرانی تھا، اس نے ایک ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، استغفر اللہ، تاکہ لوگ بیت اللہ کا حج نہیں کریں گے، وہ یمن میں جو اس نے بنایا ایک، اس کا لوگ حج کریں گے۔ جی، نقلی کعبہ کی تعمیر اس نے، اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لوگ وہاں تشریف لائیں اور اس نقلی کعبہ کا حج کریں۔ یہ بات اس زمانے میں کچھ لوگوں کو ناگوار گزری، تو جیسا کہ روایتوں میں ہے، کسی نے رات میں جا کر کے اس کے جہت قبلہ میں جو اس نے بنایا تھا مصنوعی کعبہ، اس میں جا کے غلاظت کر دی، یا کسی نے غلاظت ڈھیر ساری ڈال دی۔ یہ بات اس کو بڑی ناگوار گزری، تو اس نے گویا کہ ضد میں آ کر کے یہ طے کیا کہ ہم کو اس بیت اللہ کو جو اوریجنل اللہ کا گھر ہے اس کو ہم منہدم کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے حبشہ کے حاکم کو خط لکھا کہ میرا یہ ارادہ ہے، تم میری اس کام میں مدد کے لیے ہاتھی بھیجو۔ اس نے وہاں سے 12 یا کچھ کم و بیش زیادہ ہاتھیوں کا ایک جتھا بھیجا، اور اس ہاتھی کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا محمود، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ سارے ہاتھیوں کو گائیڈ کرتا تھا۔ جی، یہاں سے یہ لے کر کے چلا، راستے میں بے شمار خاندان نے اس کی مزاحمت کی، یعنی اس کو اس کام سے روکا، چونکہ مشرکین بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، تو جس کسی نے راستے میں روکا اس کو، اس سے اس کی جنگ ہوئی، اور جو لوگ اس کے راستے میں آتے تھے اس کو شکست ہوتی تھی، کسی کو گرفتار کرتا تھا، کسی کو قتل ہی کر دیتا۔ تو اس ارادے سے یہ مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا۔ بیچ میں بڑے تفصیلی واقعات ہیں۔ خیر، مکہ پہنچنے کے بعد وہاں اہل قریش کی سیادت و قیادت حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، یہ واقعہ اصحاب فیل کا، ان کی ہلاکت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا ہے۔ جی، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، کہ اسی دن جس دن ان کو اللہ نے ہلاک کیا حضور اکرم کی ولادت ہوئی، لیکن مفسرین اس پر اتفاق نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے 22 محرم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باتفاق ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ خیر، تو یہ ہاتھی لے کے، فوج لے کر کے وہاں پہنچ گیا، تو اس کے جو ابرہہ کے کمانڈر لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی قیادت سیادت عبد المطلب کے ہاتھ ہے،
تو ان کے پہلے اونٹ کو گرفتار کر لیا، سارے اونٹ ان کے قبضے میں لے لیے، 200 تھے اونٹ۔ تو عبد المطلب نے دیکھو نماز شروع کر دی، اب کیا اب یا تو درس دے دوں یا اس کا قرآن سن لوں، لوگوں کو عقل شعور نہیں، استعمال عقل کرتی ہے۔ چلیے، تو عبد المطلب گئے اور ان سے گفتگو کی اور کہا ہمارا اونٹ ہمارے حوالے کر، اور اس موضوع پر کہ بیت اللہ کو جو تم منظم کرنے آئے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ قصہ مختصر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی اللہ خود ہی حفاظت کرے گا، ہم اس کی کیا حفاظت کریں گے، اور اونٹ تو ہمارا ہے، اس لیے میں نے اپنے اونٹ کی گفتگو کی۔ تو جس کو یہ تعجب بھی ہوا کہ لوگ کہتے یہ بہت دانا بینا آدمی ہوش مند ہے، تو اس نے تو اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ چنانچہ ان کو یقین تھا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور خود اپنی حفاظت کرے گا، چنانچہ اپنا اونٹ انہوں نے گفتگو کی اور اونٹ حاصل کر کے مکے چھوڑ کر کے نکل گئے، اور اس انتظار میں رہے کہ اللہ کا کچھ نہ کچھ عذاب آئے گا۔ چنانچہ ابرہہ جب آگے بڑھا تو کسی نے اس کے ہاتھی محمود کا کان پکڑ کے کہا کہ دیکھ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو ادھر آگے مت بڑھ۔ چنانچہ وہ ہاتھی کمانڈر جو تھا وہ بیٹھ گیا، جب وہ آگے ایڈوانس نہیں ہوا تو سارے ہاتھی پیچھے ہٹ گئے، اور ادھر اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت سے سمندر کی جانب سے ایک پرندہ بھیجا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے طیرن ابابیل۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لال پاؤں کا پرندہ تھا اور کبوتر سے چھوٹا تھا، عام پرندر سے بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابابیل رکھا ہے جی۔ ہر پرندے کے چونچ میں 3 کنکریاں تھیں پرندوں کے پاس، 2 انہوں نے اپنے چونچ میں پکڑی ہوئی تھی، ایک اور 2 دونوں پاؤں کے اندر۔ جب اس کی فوج آگے کی طرف بڑھی تو ان کنکریوں نے ایک شور مچایا، ایک چیخ نکالی، اور ہر کنکری کے ساتھ ان پرندوں کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا، جس پرچے پر آدمی کا نام بھی لکھا تھا جس آدمی کو یہ کنکری لگنی تھی۔ چنانچہ اوپر سے اس نے کنکریاں برسانا شروع کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اوپر کی طرف سے کنکری پڑتی تھی تو نیچے کے راستے سے نکل جاتی تھی، اور گویا کہ وہ ریوالور کی گولی سے زیادہ سخت اور تیز تھی، اور اس میں ایک قسم کا زہر آلود مادہ بھی تھا جو جس کو لگ جاتا تو اس کو زخمی بھی کرتا، اور اس کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا۔ اور اس طرح گویا کہ اللہ رب العالمین نے مکہ جب جاتے ہوں گے تو عرفات سے مکہ آتے ہوئے ایک جگہ ہے وادی محصر، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ابرہہ جو اس کا کمانڈر تھا اس کو وہاں اللہ نے ہلاک نہیں کیا، اور اس کے اندر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ بچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں زخم نکال دیے، وہ وہاں سے یمن آنے تک پورے جسم میں اس کے زخم ہو گئے، اور جسم کٹ کٹ کے بہبا کے جسم گرتا رہا، یہاں تک کہ جب پہنچا ہے یمن تو اس کو اللہ رب العزت نے جہنم رسید کر دیا۔ یہ تھا مختصر واقعہ، تفصیل انشاءاللہ ہم اس کی پڑھ کے آپ کو علامہ عثمانی کی تحریر میں کل سنا دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ